اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیا 71 سے قولا کہا، کس نے؟ فرعون کی بات ہو رہی تھی نا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا فرعون نے آمنتم، تم ایمان لے آئے، لہو اس پر، قبل اس سے پہلے، ان کے آذانا میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انہو بے شک وہ، لکبیرکم البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے، علمکم سکھایا تمہیں، السحر جادو، فلا اقطعن تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سم سے، ولا اسلبنکم اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل تنوں میں کھجور کے، ولا تعلمن اور البتہ تم ضرور جان لو گے، اینا کون سا ہم میں سے، اشد زیادہ سخت ہے، عذاباً سزا دینے میں، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، انہوں نے ان معجزات کو جادو کا نام دیا، اور جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جن کی تعداد کئی ہزار کے برابر تھی، اور وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ان کا سارا جادو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جو انہوں نے نظر بندی کی تھی، رسیاں پھینکی تھیں، وہ لوگوں کو وقتی طور پہ سانپ بننے ہوئے نظر آئے جو کہ چل پھر رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سارا ان کا جادو نکل گیا۔ اب یہ تو سمجھ گئے جادوگر کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہے، یہ جادوگری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جادو کے سارے گر جانتے تھے، جادو سے آگے والی کوئی چیز تو وہ یقیناً معجزہ ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو میں نے بندے ہائر کیے تھے اور میری ہی پرمیشن کے بغیر یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے آؤ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور کسی کو جینے کے لیے چھوڑ دیتا تو الاؤ کرتا، کسی کو مارنا چاہتا تو مار دیتا، سولی پہ چڑھا دیتا، اسی طرح کسی پر ظلم جبر جس طرح سے وہ چاہتا لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا۔ تو اسے یہ چیز بالکل برداشت نہ ہوئی، تو اس نے جادوگروں سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا،
یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا تمہارے جادوگری کے استاد ہیں، تو اب میں اس کی پنشمنٹ تمہیں کیا دوں گا کہ ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں اپوزٹ سائڈ سے کاٹوں گا، یعنی اگر رائٹ ہینڈ کاٹوں گا تو ساتھ لیفٹ فٹ، اور اگر لیفٹ آرم کاٹوں گا تو رائٹ فٹ مخالف سمت سے، کیونکہ اگر ایک ہی سمت سے وہ کاٹ لے تو فوراً ہی بلڈ ختم ہو جائے گا اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی، اور وہ ان کو سزا دینے کے لیے جیتے ہوئے سزا چاہتا تھا کہ یہ لوگ بھگتیں، تو اس لیے اس نے یہ بات کی کہ میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا۔ اچھا، اب تو کیونکہ پھانسی کے مختلف طریقے ہیں نا، کہیں کسی ملک میں گولی مار دی جاتی ہے، یا کہیں کسی کو پھندا لگایا جاتا ہے، یعنی گلے میں اس کے رسی ڈال کے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، اسی طرح کہیں کرنٹ لگتا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ میں اس طرح کے کوئی پھانسی گھاٹ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمارے ہاں پولیس اسٹیشن پہ یا جیل وغیرہ میں پھانسی دینے کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں جو کھجور کے درخت ہوتے تھے انہیں کوئی پھانسی گھاٹ کے طور پر استعمال کر لیا جاتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں کھجور کے تنوں میں تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی وہ یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، اور میرے جو میں نے تم لوگوں کو ریوارڈز کے وعدے کیے تھے وہ بھی اچھے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، نؤثرک، ہم ترجیح دیں گے تجھے، علی ما، اس پر جو جاءنا، آ گیا ہمارے پاس، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے، والذی، اور اس پر جس نے، فطرنا، پیدا کیا ہمیں، فقدی، پس تو فیصلہ کر دے، ما انت، جو تو قادن، فیصلہ کرنے والا ہے، انما، بے شک، تقدی، تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ الحیات الدنیا، اسی دنیا کی زندگی کا۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ دیکھیں وہ جادوگر جو کتنا سفر کر کے صرف اس کی بات پر یہاں پر جمع ہوئے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تو وہ بالکل اللہ کے علاوہ اب کسی سے نہیں ڈر رہے، اس فرعون سے بھی نہیں کہ جس سے ابھی تک وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کیا تحفے ملیں گے اور کیا کیا وزارتیں ہمیں ملیں گی اگر ہم نے یہ جادوگری کا کمپٹیشن پاس کر لیا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، یعنی اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی ترجیح، سب سے بڑا حق انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبیوں کی بات ہم مانیں گے جو واضح دلیل لے کر آئے ہیں۔ اب تمہاری کوئی امپورٹنس نہیں رہی ہماری نظر میں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اس ذات کو چھوڑ کر جس نے ہمیں پیدا کیا، تو کیا ہم تمہاری بات مان لیں؟ تو فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو۔ یعنی وہ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کے بعد، کہ ان کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رہا۔ وہ ہر چیز سے اوپر اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو ہمیں سزا دینی ہے آپ دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہے۔ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اور فرعون کیا کر لے گا نا، ہمیں کتنا ہی نقصان پہنچا لے گا۔ اگر بڑے سے بڑا نقصان بھی ہے لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک ہی ہے تو وہ نقصان بہت چھوٹا ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی چھوٹا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا ہی کی زندگی کا تو فیصلہ کر سکتے ہو، آخرت ہماری تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری آخرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر تم ہماری آخرت کا نقصان نہیں کر رہے تو ہم سیف ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے نقصان پر ہمیں کوئی رنج نہیں ہے، کوئی ہمیں افسوس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے غموں پر اور اپنے زندگی کے فیصلوں پر کتنے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور پریشان اور شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب ان کو تو کیا ہے، ابھی ایمان ملا
اور اتنا عقیدہ آخرت ان کا مضبوط ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہی نقصان کر لو گے، دنیا کی زندگی ہمیں مار ڈالو گے، دنیا کی زندگی ہم سے چھین لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تم کر ہی کیا سکتے ہو، حاذہ الحیات الدنیا۔ تو اس میں ہمیں یعنی اگر کبھی لگے نا کہ ہمارے خلاف کوئی بہت زیادہ سازشیں کر رہا ہے، کوئی ہمیں مار ڈالے گا، نقصان پہنچائے گا، ہمارے اثاثوں کو نقصان دے گا، تو انسان یہی الفاظ دہرائے کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کوئی دشمن کیا ہی کر لے گا، زیادہ سے زیادہ دنیا ہی کا نقصان کرے گا، تو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی چھوٹا ہی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی چھوٹا ہی ہے، اور دنیا کے نقصان بھی چھوٹے ہیں، اصل فائدہ اور نقصان تو آخرت کا ہے۔ انا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم بربنا اپنے رب پر، لیغفر تاکہ وہ بخش دے لنا ہمارے لیے خطایانا ہماری خطائیں، وما اور اسے جو اکرہتنا مجبور کیا ہمیں تو نے علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون طاقتور ہے، کس کے عذاب زیادہ سخت ہیں، کس کے ریوارڈ زیادہ اچھے ہیں۔ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ابھی تک جادوگری میں پڑے ہوئے تھے، اور جادوگری یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اب ایک لمحے میں ان کا اس قدر ایمان پختہ ہو گیا کہ نہ ان کے دل میں مال و دولت ہے، نہ دنیاوی جاؤ منصب ہے، نہ ان کو کوئی فرعون کا ڈر رہ گیا ہے۔ تو ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں الحمدللہ، نہ ہمیں اللہ کی قدر و منزلت کا احساس ہے، نہ ہمیں اس کی کبریائی کا پتہ ہے، ہم مال و دولت کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل ایمان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دل میں آئے تو انسان کی سوچ، اس کا ویژن، اس کی بصیرت ہی بدل جائے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے، اب ہمارے وہ گناہ معاف کر دے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسلام اس سے پہلے کہ جو گناہ ہے اس کو معاف کر، جب ایک انسان توبہ کر لے، اللہ کی طرف جھک جائے، تو جو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی اللہ سے معافی مانگی کہ اس جادوگری پر تو نہیں ہمیں مجبور کیا، یعنی جو ہم نے گناہ کیے بھی تو تیری فالوئنگ میں، تجھے فالو کرتے ہوئے، تیری پیروی میں، تو اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کہ جو اس نے کہا نا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے، میں باقی رہنے والا ہوں، یا موسیٰ اور ہارون کا رب، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا کرے گا؟ ہماری چند روزہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو آج دیکھیں کہ ہم کتنے عرصے سے قرآن پڑھ کے بھی، اور شروع بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آخرت اور یہ جو اصل فائدے نقصان ہے وہ آخرت کے ہیں، اس کے باوجود ہم دنیا کی حقیر سی چیز کے پیچھے اپنا ایمان داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو اصل ایمان یہ ہے کہ فوراً انسان کو استقامت بھی نصیب ہو جائے، وہ پھر ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، وہ بس یہ دیکھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ انہو بے شک وہ من یأتی جو آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم ہو کر، فإنہ تو بے شک لہو اس کے لیے جہنم جہنم ہے، لا یموت نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ یحیا وہ زندہ رہے گا۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیے کیسی ڈسکرپشن ہے ایک لائف کی، لا یموت فیہا ولا یحیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ آگ والے جو اسی میں رہنے والے ہیں وہ تو اس میں نہ مریں گے اور نہ جئیں گے، اور لیکن کچھ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرح کی موت دے دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو شفاعت کا اذن ہو جائے گا، سو انہیں ڈھیروں کی صورت میں لایا جائے گا اور وہ جنت کی نہروں کے کناروں پر بکھیر دیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا اے جنتیوں ان پر پانی انڈھیلو، تو وہ اس طرح اگائیں گے جیسے سیلاب کی لائی مٹی میں جڑی بوٹیوں کے بیج فوراً اگاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی جھاڑ جھنکار ہوتی ہے، کوئی بیج وغیرہ پانی کے ساتھ مٹی کے ساتھ مل کے کہیں کناروں پر، کہیں کسی گلی میں، کسی روڈ پہ کناروں پر، کسی کیاریوں میں کونے میں کوئی ایسی چیزیں اگاتی ہیں؟ تو لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی جل بھن کے اسی طرح ایک ناچیز حیثیت میں آ جائیں گے، اور پھر ان کو نہروں کے کناروں پر بکھیرا جائے گا، بالکل یہی امیجن کریں گے جیسے وہ جل کے تو صرف بیج ہی باقی رہ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو خود بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ان کے اوپر پانی ڈھیلو۔ تو جس طرح بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں اور اس میں سے نکل آتی ہیں نا کونپلیں اور پودے، پھل پھول، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اگائیں گے جیسے سیلاب کی لائی مٹی میں جڑی بوٹیوں کے بیج فوراً اگاتے ہیں۔ لیکن جس نے کبھی اللہ کی بات نہ مانی اور ہمیشہ ہی گناہوں کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی مہر جس کے اوپر لگ گئی، تو لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ تو نہ زندوں میں ہوگا اور نہ مرے ہوئے لوگوں میں، کیونکہ اتنی تکلیف دہ زندگی کوئی زندگی تو نہیں ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ تکلیف سے ایسا ہے کہ کوئی مر ہی جائے، مریں گے بھی نہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ، اور جو آئے گا اس کے پاس مؤمناً مومن ہو کر، قد تحقیق عاملہ اس نے عمل کی، الصالحات نیک، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ لہم الدرجات العلی ان کے لیے درجے ہیں بلند۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ تو عمل صالح اور ایمان کی بات کی گئی، اصل پونجی، اصل سرمایہ، اصل محنت انہی میں ہی کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے۔ مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایمان لے آئے and that's all۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے کرے، نیک اعمال بھی کرے۔ تو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ان کے درجے تو بہت ہی بلند ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ جنات عدن جنت ہمیشگی کی، تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، من اس کا جو تزکا پاکیزگی اختیار کرے، تزکیہ کرے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں باقی رہ گیا ہو، ان کے ایک دوسرے سے درجات زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء کے مقام ہوں گے کہ ان کے سوا کوئی ان تک نہ پہنچ سکے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
یہ وہ آدمی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی صرف ایمان اور عمل صالح لا کر انسان ان جنتوں کو پہنچ جائے گا کہ جو انبیاء اور صدیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوں گے۔ تو کتنا بڑا آنر ہے۔ اس میں دیکھیں کہ کتنے پوائنٹس ہمارے سیکھنے کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جادوگری حرام ہے، اور اس سے پہلے کہ جادوگر یہ سوچتے کہ پتہ نہیں اب ہماری توبہ ہے کہ نہیں، اب ہم فرعون سے ڈرے ہوئے ہیں، مار ڈالے گا ہمیں، تو ان چیزوں کے بارے میں وہ سوچتے، انہوں نے فوراً ایمان کا اظہار کیا اور عقیدہ آخرت اتنا مضبوط کیا کہ دنیا کے فائدے و نقصان ان کو حقیر لگنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جس نے تزکیہ کر لیا۔ اب تزکیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو اور وہ ہمیشہ سے پاک صاف ہوا ہو، یعنی جو انسان گناہ کرے فوراً اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، توبہ کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، تو اس کو جنت عادن ملے گی۔ عادن کہتے ہیں ایسی جنت کہ جس سے کبھی نکلنے کا ڈر نہ ہو، جس کی نعمتوں پر کبھی زوال نہ آئے، ہمیشہ، یعنی اس میں ہر چیز کو سلامتی ہو، ہر چیز اٹرنل ہو، ہر چیز ہمیشہ اویلیبل رہے۔ تو یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ کون سی پاکیزگی؟ اپنے خیالات کی پاکیزگی، اپنے دل کی پاکیزگی، اپنی گفتگو کی پاکیزگی، اپنے جسم کی پاکیزگی، اپنی روح کی پاکیزگی، نفس کو گناہوں سے بچا کر اس کو پاکیزہ بنانا۔ تو تزکیہ کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔